سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ کی خطاب سے قبل میں جامعہ دارالعلوم کے شعبہ حفظ کے طالب علم ربی قاضی بن ریاض قاضی صاحب شرور سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی قرأت پیش کریں. يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسجنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربی قاضی کی قرأت کے بعد مصطفی کے طالب علم سیف اللہ بن ثناء اللہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نظم پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. کرتے ہیں خطاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر. اٹھتے ہیں حجاب آخر. کرتے ہیں خطاب آخر. اٹھتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ہے تا. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ہے تا. سوزو تبو تاب اول سوزو تبو تاب آخر. سوزو تبو تاب اول سوزو تبو تاب آخر. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤوس رباب آخر. شمشیر و ثنا اول طاؤوس رباب آخر. حاضب بہت
اٹھتے حجاب آخر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک طالب علم کی نظم اور ایک قرأت کے بعد انشاءاللہ پروگرام باقاعدہ شروع ہوگا. اس سے پہلے میں جامعہ دارالسنہ کے شیخ الجامعہ فضیلۃ الشیخ توصیف عمری حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے کرسی رکھی ہوئی ہے، آپ اس پر تشریف لائیں. اب انشاءاللہ ہمارے سامنے عالم اسلام کے مشہور معروف عالم دین آدمی شہرت یافتہ خطیب فضیلۃ الشیخ ظفرالحسن مدنی خطاب فرمائیں گے. شیخ ہمارے درمیان محتاج تعارف نہیں، متعدد سالوں سے آتے ہیں. شرور کے بچے بزرگ نوجوان یہ سارے لوگ آپ کی شخصیت سے واقف ہیں، اس لیے المعروف لا یعرف یا تعریف الواضحات من الفاتحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیخ کا میں کوئی تعریف نہیں کروں گا. بس مختصر یہ ہے کہ 50 سال نصف صدی سے آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہیں. اپنے کتاب اور بیانات کے ذریعے عوام کو مستفید کرتے ہیں. ہندوستان عرب امارات کی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کے دعوتی دورے ہوا کرتے ہیں. میں حاضرین کرام سے اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کو غور و فکر کے ساتھ سنیں اور اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب انشاءاللہ شیخ حفظ اللہ کا ہمارے سامنے خطاب ہونا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان کہ آج آپ حضرات جن کو ضیوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور وارثین انبیاء، ان کے درمیان کچھ کہنے اور سننے کا موقع ملا.
ارے ہمارے قسم کی بڑی خوش نصیبی ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کہیں دینی اداروں میں کچھ کہنے سننے کا موقع ملے. چونکہ علماء کی، طلباء کی اور طلاب علم کی محفل ہوتی ہے، یہاں کسی بھی چیز کا سمجھنا سمجھانا بڑا ہی آسان ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے ایک موقع پہ ہم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ خوشی آپ کو کہاں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ سب سے بڑی خوشی تو ہم کو آج سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی، جب جامعہ سلفیہ بنارس میں ہمیں دعوت دی گئی طلباء اور مشائخ سے خطاب کرنے کے لیے. یہ سب سے بڑی خوشی کا موقع تھا کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے ذمہ داروں نے ہمیں اس لائق سمجھا. اور یہی وہ موقع ہے جہاں طلباء کے درمیان اور اساتذہ کے بیچ تقریباً 2 گھنٹے کے پروگرام کے بعد سے غالباً اسی سے خوش ہو کر کے ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ، ہم گاڑی پر کار پر بیٹھ رہے تھے واپسی کے لیے، چونکہ والدہ کی طبیعت بڑی خراب تھی، بڑی ایمرجنسی مشکل سے گیا تھا، بیٹھ رہا تھا، اتنے میں آئے اور ہمارا ہاتھ پکڑے اور لے کے سیدھے جامعہ سلفیہ کے اوپر سیکنڈ فلور پر لے کے چلے گئے اور وہاں گلے لگایا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ایسے اساتذہ ہمدرد محسن سب کو نصیب کرے. فوراً انہوں نے ہمیں صحیحین کی سند اجازہ عطا کیا. یہ ہمارے لیے خوشی کا بہت بڑا وقت تھا کہ ہمیں انہوں نے بلا کر کے سند اجازہ دی. یہ پہلی اجازت الحدیث ہے جو مجھے حاصل ہوئی جامعہ سلفیہ میں فراغت کے کئی سال کے بعد. اور اس سے ویسے ہی اس وقت بھی خوشی ہوئی جب سال بھر کچھ پہلے مدینہ یونیورسٹی کے حال میں اتنے ممالک کے طلباء ان کے سامنے خطاب کرنے کا موقع ملا اپنے مادر علمی. یہ انسان کے لیے بہت ہی خوشی اور باعث شرف و منزلت ہوتا ہے کہ الحمدللہ. اور وہاں بھی خطاب کا معاملہ ایسا ہوا الحمدللہ کہ عرب ساتھی تھے، کچھ عربی میں کہنا کچھ اردو میں. تو جب تعداد انڈین لوگ پاکستان اردو والوں کی زیادہ بڑھی تو سارے عرب طلبا نکل کر کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نہیں یہ آپ کی قوم ہے، آپ ان کو خطاب کریں، ہمیں چھوڑ دیں. الحمدللہ یہ دینی اداروں میں پہنچ کر کے کچھ دینی باتیں کرنا یہ بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہوتی ہیں. اب اس مجلس کے لیے میں نے 3 باتیں سوچا ہے کہنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں وہ تینوں باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تینوں جو ہیں ہمارے لیے پہلے ہیں اور آپ کے لیے بعد میں ہیں. نمبر 1 میرے بھائیوں، سب سے پہلے طلباء کا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر انسان پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت ایک علم تو ہے فرض عین. اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ روزے نماز روز مرہ کے مسائل انسان اتنا ضرور سیکھے. اگر اتنا نہیں سیکھتا تو انسان بڑی مشکلات میں. ہمیں یاد ہے آج سے تقریباً 15 سال قبل ایک پڑوسی ملک کا طلاق کا مسئلہ آیا. آج انسان فرض عین سے بھی محروم ہے. فرض عین یعنی اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، مرد عورت پر، جتنے میں روز مرہ کے مسائل آسانی سے وہ عمل کر سکے اور اسلامی زندگی گزار سکے. لیکن آج لوگ اس سے بھی زیادہ ناواقف ہو گئے. اللہ اکبر. طلاق کا مسئلہ آیا تو معلوم پڑا کہ اس نے 10 سال میں 5 طلاقیں دی ہیں. 5 طلاقیں. اگر ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار کی جائے تب، ورنہ تو پتہ نہیں کتنا دیا ہے. عورت بیچاری درس میں آنے لگی تھی، اس کو ذرا دین کی کچھ سوجھ بوجھ آ گئی تھی. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کتنی طلاقیں کیسے؟ اب ذرا فرض عین جو علم ہے اس سے کوتاہی. تو عورت تو سمجھدار تھی، شوہر سے پوچھا شیخ صاحب بات اصل یہ ہے ہم انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، انڈین فلموں سے میں نے نکاح اور طلاق کا طریقہ سیکھا تھا. تو ہمیں کیا خبر کہ بیوی کبھی
تب جدا ہو سکتی ہے. اب پتہ چلا کہ بیوی, ذرا سوچو انسان یعنی طلاق کے مسائل, بیوی کو طلاق دینے کے مسائل کس سے سیکھ رہا ہے؟ انڈین فلم کے ذریعے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. دوسرا فرض ہے, یا بتائیں اسی علاقے کا واقعہ, ایک دین نبی علیہ السلام کی سیرت سنی عورت, بہت اچھا لگا, تو اس کو تجسس ہوا کہ آخر یہ اتنی اچھی باتیں محمد صاحب کون ہے جو اتنی اچھی باتیں کہتے ہیں. یہ بھی تقریباً 10 سال پرانی بات ہے, بس یہی تھی اسی علاقے کی تھوڑے دور فاصلے پر. تو بڑی دین کی باتیں سنی تو بوڑھی کہتی ہے بیٹے محمد صاحب اڈوپی کے کس محلے میں رہتے ہیں, چلو میری ملاقات کرا دو. دیکھا انسان قبر میں کیا جواب دے گا جب پوچھا جائے گا محمد نبی ما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم, کیا جواب دے گا؟ سمجھتے ہیں وہاں علم کی ضرورت ہے. کیا کہے گا؟ سمعت الناس یقولون قولا وقلته, میں نے سنا کہ ان کو رسول کہتے تھے, میں نے بھی رسول کہا, اتنا ہی جانتے ہیں. آپ طلبہ ہیں, مشکات سے حدیث پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے. مسند احمد بن حنبل کی روایت, جب وہ کہتا سمعت الناس یقولون قولا فقلته, ہم نے سنا اور میں نے بھی کہا, تو اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں یہ انسان نجات کے لیے نہیں. کیوں؟ علم کی ضرورت تھی کہ علم کے روشنی میں توحید و رسالت کا وہ اقرار کرے. سمعت الناس یہ کہنے سے بچ نہ سکا. تو ایک تو فرض عین ہے اور دوسرا دوستو فرض کفایہ ہے, جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر کیا ہے. اب ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ, یہاں جس کے نصاب آپ لوگ ہیں. یہ علم حاصل کرنا, اس کی بڑی فضیلت, اس کی بڑی اہمیت, اس کے بڑے آداب ہیں. ہمیشہ اساتذہ آپ کو آداب سکھلاتے ہوں گے, بتاتے ہوں گے. الحمدللہ ہمارے اداروں میں مشکات ہی سے کتاب العلم ہے. کتاب العلم ہے. علم کے سارے آداب تقریباً مشکات میں ہمارے وہ طلبہ پڑھ چکے ہوں گے, اساتذہ پڑھا چکے ہوں گے جو بے شمار علم کے آداب منقول ہیں. اور اسی مشکات کے متن کے ساتھ اگر مرآت المفاتیح کی جلد اول کتاب العلم کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سارے آداب شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سیکھا ہوگا اور معلومات ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ان آداب کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے. سب سے بڑی چیز جو آج ہمیں کہنی ہے اخلاص ہے, تقویٰ ہے, سب کچھ تو جانتے ہیں, لیکن تحصیل علم کے لیے ایک بہت بڑی ضروری چیز دو ہیں. صرف دو ہی چیزیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں عزیز طلبہ. نمبر 1 اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنا, ہمیشہ یاد رکھنا. علم حاصل کرنے میں ہم جتنا اللہ کی رسول کی نافرمانی سے بچیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے علم میں اللہ تعالی برکت دے گا. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری تفسیر والذین جاہدوا فینا. امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مختلف کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میرے دیے ہوئے علم پر عمل کریں گے مزید علم بغیر محنت کے ہم انہیں عطا کر دیں گے. تو ضرورت ہے ہم میں سے ہر انسان, اور طالب علم صرف آپ نہیں ہے, طالب علم ہم بھی ہے. ہم بھی طالب علم, آپ بھی طالب علم. انسان طالب علم ہمیشہ رہتا ہے. جیسے ہم آگے بتائیں گے, ضرورت اس بات یہ کہ ہر قسم کے منکرات اور گناہوں سے بچے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ نون کی آیت انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین. اس قصے کو نقل کرنے کے بعد بڑی عجیب سے بات تفسیر کرتے ہیں
اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ رب العالمین نے ان باغ والوں کے لیے کتنا بہترین خیر و برکت کے رزق کا دروازہ کھول رکھا تھا، لیکن انہوں نے گناہ کرنے کے ارادہ کیا، عمل سے پہلے اللہ نے ان سے وہ نعمت چھین لی۔ کیا ایسے بیٹے؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، ہو گیا نا، فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون۔ تب ابھی پلان بنا رہے ہیں، پلان، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نہیں، وہ سوئے تھے، پلان بنایا، ابھی عمل نہ کیا، صرف پلان بنایا۔ اللہ فرماتے وہ سوئے تھے، باغ جلا کر کے راکھ کر دیا گیا، صرف انہوں نے برائی کا ارادہ کیا، برائی ابھی کیا بھی نہیں تھا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، جل کر کے رات ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح ایک بھائی دوسرے جلدی آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فانطلقوا، جا رہے تو پیر بڑا دھیرے دھیرے اٹھاتے تاکہ پتہ نہ چلے، نیتوں کا فتور تھا، برائی کا ارادہ کیا، برائی نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے لیے جو انتظام کیا تھا اپنا فضل و کرم چھین لیا۔ کہتے ہیں فانظروا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انظروا، دیکھو، برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے اپنا فضل چھین لیا۔ اے لوگوں، علم تو سب سے بڑا فضل ہے۔ اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کر ایک برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باب العلم، ایک علم کا ایک پورا باب اللہ تعالیٰ اسے چھین دیتے ہیں۔ کتنی بڑی، کتنا بڑا عذاب۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے علم والا تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا، پورا ایک باب، ایک مسئلہ نہیں، پورا ایک باب اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے بچائے۔ نمبر 2، فضول چیزیں، فضول چیزیں۔ آج فضولیات کا دور ہے، اب لوگ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، یعنی انسان کا دین اسلام اس وقت تک درست نہیں، صحیح ہوتا، اچھا ہوتا، جب تک کہ ناجائز حرام چیز کے ساتھ ساتھ فضول چیزوں سے باز نہ رہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اللہ اکبر، فضول چیزوں سے۔ آج سب سے بڑی فضولیات کیا ہے دوستو میرے عزیز طلبا؟ آپ لوگ تو اچھا ہے مدرسے والے موبائل کی اجازت نہیں دیے، ورنہ آج سب سے زیادہ فضول ٹائم کس کے پیچھے خرچ ہوتا، صرف ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں انسان دنیا میں کسی کے پیچھے اپنا وقت ضائع ہی نہیں کرتا۔ اللہ کیوں ضائع کرتے؟ معلوم ہے شاہ ولی اللہ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ معلوم ہے اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ جب انہوں نے وقت کی قدر کی۔ بڑے کھیل باز تھے، کھیلنے کے لیے تھے، بہت کھیل کود میں دلچسپی۔ ایک دن پلٹ کر کے آئے، میاں تم نے کیا کیا؟ ہم نے اتنے کھیل کھیلے، اتنے گھوڑے دوڑائے، اتنے تیراکی کے، کیونکہ وہ 3 لکڑی والا کھیل تو تھا نہیں ابھی۔ 3 لکڑی والا کھیل جانتے ہو نا، کرکٹ، یہ تو تھا نہیں، اس لیے کبڈی کھیلے۔ اور کہا کہ میاں اتنا کھیلے اور میں اتنی دیر میں 10 مرتبہ درود پڑھ لیا 5 منٹ میں، ہمیں اتنا ثواب ملے، تجھ کو کیا ملا؟ آپ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کی فکر اب سدھری، یہ کیا گزب واقعی؟ وہیں سے اپنی لائن فضولیات سے بچے، سب کو جانے دو،
آج ہاں اور آپ کے جتنے اساتذہ بیٹھے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا کرم کس کا ہے؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا. ان سے زیادہ وقت ضائع کرنے والا کوئی نہیں تھا. باپ عالم، زمیندار، دولت کی ریل بیل، اور اپنا چڈی پہنتے اور صبح چلے گئے تیراکی کھیلنے کے لیے، پھر وہ سواری کے لیے. کوئی شک کا مسئلہ ہی نہیں، بڑے فارغ البال ہیں. بڑے ہو گئے. کہتے ہمارے والد کا ایک پنڈت دوست تھا، برہمن پنڈت. ایک دن والد صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میں کھیل کر کے لوٹا چڈی پہن کر کے اور کھیلنے والا لباس لے کر کے. اس نے کہا میاں تم کچھ پڑھتے لکھتے بھی ہو؟ کہا کہ نہیں. کیا کروں گا پڑھ لکھ کر کے؟ کیا بیٹھے؟ صبح ناشتہ مانے دیا، چلے گئے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے. کہا ذرا شرم کرو، تمہارا دادا پڑھا لکھا، تمہارا باپ پڑھا لکھا، تمہارا خاندان پڑھا ہوا، اور تم اپنا وقت کھیل کود میں بیکار ضائع کر رہے ہو. کھیلنا کام نہیں آئے گا، پڑھنا کام آئے گا. یہی چیز تھی. ہندو نے نصیحت کیا، پنڈت نے میاں صاحب کے اندر انقلاب. پڑھائی شروع کیا، کچھ دن پڑھے، پھر سنا کہ دہلی کے اندر اس وقت شاہ عبد العزیز ہیں، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، اور بہت بڑا علم ان کے پاس ہے. پوری دنیا ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے دہلی کے اندر. اپنے شہر سے نکلے، پٹنہ پہنچے تھے. شور ہوا پٹنہ میں کہ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری، یہ سارے لوگ نکلے ہیں اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آج پٹنہ میں یہ نزول کریں گے، یہاں 2-4 دن ٹھہریں گے. کیوں؟ بارش ہوئی، گنگا میں سیلاب آ گیا. پٹنہ میں رک گئے. میاں صاحب جو کل چڈی پہن کر کھیلتے تھے، آج وہ آئے تو دیکھا کہ شاہ اسماعیل شہید کا درس ہو رہا ہے. بیٹھ گئے. علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور سوچا واقعی میں نے بڑی زندگی ضائع کی. وہاں شاہ صاحب سے حدیث درس میں رہے، استفادہ کیا. مولانا محمد حسین صادق پوری تھے، ان سے پڑھا. پھر چلے بیچارے، اللہ اکبر، 1821 میں پٹنہ سے چلے اور پہنچے ہیں 1826 میں. کتنے سال میں گزر گئے؟ دلی کتنے دن میں پہنچے؟ اور آج تو ماشاء اللہ سپر فاسٹ ٹرین، اور آج اللہ کا کرم ہے طالب علم ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں علم حاصل کرنے. یہ اللہ کا کرم، احسان، کتنا بڑا احسان. سالوں کے بعد پہنچے تو پتا چلا کہ شاہ عبد العزیز کا انتقال ہو گیا. بہرحال شاہ صاحب کے پاس پڑھے، اور یہی میاں صاحب ہیں جو لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھا. آگے چل کر کے شیخ کل بن گئے، اور تقریباً 70 سال، کتنے؟ 70 سال دہلی میں ایک چھوٹی سے مسجد میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا. اور سب سے چھوٹی تعداد جو بتائی گئی، کہا جاتا ہے 22 لاکھ. ویسے لوگ 80 لاکھ تک ہے. کتنے؟ 80 لاکھ بر صغیر کے لوگوں نے اصلاح کیا. لیکن سب سے کم والی روایت جو ہے کتنی ہے؟ 22 لاکھ. یہ کب ہوا بیٹے؟ جب انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی. فضولیات سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، تو اپنے آپ کو فضولیات سے بچاؤ. نمبر 3 بڑی ضروری ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا. آپ جانتے ہیں ہمارے شیخ عبد الوارث بتایا ہوگا بہت ساری چیزیں. اتنی حدیثیں محدثین سے پوچھا، تم لوگ اتنی حدیثیں کہاں سے یاد کر لیے؟ ہم تو ایک آیت یاد کرتے ہیں بھول جاتے، تم لوگوں نے حدیثیں کہاں سے یاد کیا؟ اللہ اکبر. تو کیا کہتے ہیں؟
کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل، ہم لوگ جو حدیث پڑھتے تھے اس کو یاد رکھنے کے لیے اس پر عمل کر لیتے کبھی بھولتے ہی نہیں تھے۔ اور امام ارام ہرمزی کیا کہتے ہیں، کچھ محدثین سے پوچھا گیا اتنی حدیثیں تم لوگوں کو کہاں سے یاد ہو گئی؟ کہتے کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالصوم، ہم لوگ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے تاکہ روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں علم دے دے۔ میرے بھائیو کتنا مشکل کا علم تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب سنا اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے طلبا سب کے اندر یہ شوق فکر پیدا کر دے کہ جتنا نیک ہم بنیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ذرا دیکھیں۔ بغداد سے سنے کہ صنعاء یمن کے اندر ایک بہت بڑے محدث ہیں امام عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں ہم لوگ وہاں بغداد سے نکلے صنعاء پہنچے تو وہاں کنویں کا پانی جو تھا تقریباً کہتے ہیں 8-9 میل دور تھا کنواں۔ ہم لوگ رات کو تہجد دن میں پڑھتے، رات کو تہجد کی نماز پڑھ کر کے 8-9 میل کہاں جاتے تھے؟ کنویں پر۔ کہتے ہیں وہاں کنویں پر جاتے اور کنویں پر نہاتے، غسل کرتے اور پھر دن 24 گھنٹے کے لیے پانی بھر کر لاتے اور فجر کے بعد پھر استاد درس دیتے۔ کہتے ہیں میرے ساتھ بڑا عجیب سا معاملہ ہوا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے استاد امام عبد الرزاق نے کہا جب تک تم رہو گے امامت تم کو کرنی ہے۔ احمد بن حنبل کو امام عبد الرزاق نے کہا نماز تم پڑھانا۔ کہتے ہیں استاد کی بات ہی میں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، 2-4 دن تو پڑھایا، اب اس کے بعد بھولنا شروع ہو گیا، دماغ کام نہیں کرتا ہے، کبھی جھونکے آ رہے ہیں، سہو ہو رہا ہے، کمزور ہو گئے۔ کہتے بے انتہا پریشانی ہوئی، 2-4 روز ہوا گزارا میں نے، لیکن ہمارے استاد امام عبد الرزاق کو شک ہوا، کہنے کہ احمد بیٹے کیا بات ہے، جب تم آئے تھے تو نماز پڑھاتے تھے، آواز بھی بلند، بھولتے بھی نہیں تھے، خوب اچھی طرح سے نماز پڑھاتے تھے، لیکن آج مرجھائے ہوئے، معلوم پڑتا ہے بیمار ہو، بھول جاتے، سب آتا ہے اور پتا چلا کسی وقت تمہیں بے ہوشی بھی تاری، کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل نے کہا استاد میں بتانا نہیں چاہتا تھا، آج توشہ ختم ہو گیا ہے، 8 دن ہو گئے کھانا کھائے صرف پانی پر گزارا کرتا ہوں۔ کہتے 8 دن ہو گئے، توشہ ختم ہوا اور کوئی کھانا نصیب نہیں، اس لیے شاید گشی بھی آ جاتی، پریشان بھی ہو جاتا۔ ڈاٹا کہا بیٹے ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ میں آپ سے کہ ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلانا اور مانگنا اپنے علم کی توہین سمجھ رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے زبان نہیں کھولی، ہم نے سوچا پانی پیتے رہیں گے، اسے گزر جائے گا، کوئی نہ کوئی انتظام تو اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ میرے بھائی نیک تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ یہ سارے لوگ نیکی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ نیکیوں سے جتنا انسان نیکیاں کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی چیز پیدا کر دے، اسی کی طرف اشارہ کیا قرآن نے، کیا واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ تم گناہوں سے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے گناہ سے بچنا، چلو
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کا معنی کتنا اچھا بتاتے ہیں کہ اطاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات. تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا. اور اللہ کے غضب سے بچنا دو طرح، ایک تو اللہ کے حکم کو بجا لانا، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنا. یہ ہے میرے بھائیوں عزیز طلبا علم کے حاصل کرنے کے بہت سارے آداب میں سے یہ دو تین چیزیں میں نے بتایا، اور امید ہے کہ آپ تمام حضرات اور ہم بھی ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور علم حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا. فلما بلغ، بولو بیٹے، فلما بلغ اشدہ، آگے آتیناہ حکم و علم، آگے بیٹے آگے کذالک نجزی المحسنین، مضارع مستقبل کا صیغہ. ہم نے یہ یوسف دو نبیوں کے بارے میں، یہ یوسف یہ موسیٰ، ہم نے جب بڑے ہوئے ہم نے ان کو علم دیا اور حکمت دیا. آگے نے کیا فرمایا؟ کذالک نجزی، نیک عمل کرنے والوں کو آئندہ بھی ہم ایسے ہی علم دیں گے. یہ قرآنی آیات. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، ہمارے بھائی ایک کرسی والے جو ہیں ماشاءاللہ، کرسی بیٹھے ہیں نا لوگ ماشاءاللہ، ایک اصحاب الکراسی، اور ادھر جو ٹیک لگا کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی کہ اہل شیرور، اہل شیرور. اور پھر ہمارے جو مسجد کے مدرسے کے ٹرسٹی کے جو ذمہ دار ہیں. دوسری بات مجھے ان کے بارے میں کہنا ہے. طلبہ بہت خوش ہو گئے، طلبہ بڑے خوش ہو گئے. سب کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ صرف ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، سنن ترمذی، ابن ماجہ، یہ تو صحاح جو کتب ستہ ہے ان کی حدیث ہے. باقی احمد ہے، معاجم طبرانی اور سب، اور خصوصاً وصول حدیث پر جو کتابیں لکھی جاتی ان میں بھی ہے. حدیث تقریباً دو صحابی سے مروی ہے، ایک ابو سعید خدری اور نمبر دو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے. حدیث کیا مروی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری جب حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس طلبہ آتے اللہ کے رسول نے ہمارے اور آپ اور گاؤں و شہر مدرسے کی ذمہ داروں کے متعلق بھی اللہ نے بڑی تعلیمات دی ہیں. وہی ہم بتانا چاہتے جو عام طور پر لوگ بتانے سے کتراتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ جب کوئی طالب علم ان کے پاس آتا تو کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بوصیت رسول اللہ. یہی حدیث ہے نا، مرحبا بوصیت رسول. بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے، اور کیا کہتے؟ تمہارا آنا مبارک ہو، ہمارے نبی نے تمہارے متعلق پہلے ہی ہمیں وصیت کی تھی. اہل شیرور بہت خوش نصیب ہے. اس علاقے کے مسلمان وہ بڑے خوش نصیب ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مطابق اللہ کے رسول نے وصیت کیا. اور چند الفاظ ہیں ہم آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. نمبر ایک الفاظ کیا ہے؟ بہت سارے کتب حدیث سے میں نے چند الفاظ نوٹ کیے تھے کہ میں چار. نمبر 1، نبی علیہ السلام فرماتے یأتیکم رجال من المشرق والمغرب یتعلمون، اے مدینے کے لوگوں،
اے مدینے کے باشندوں، ہمارے صحابیوں ذرا ہوشیار رہنا، یاتیکم رجال من المشرق والمغرب، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مشرق اور مغرب چاروں طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. کتنی بڑی برکت، کتنی بڑی خوش نصیبی. یاتیکم رجال من المشرق والمغرب، تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پاس، میرے صحابیوں تمہارے پاس آئیں گے. کہاں سے لوگ آئیں گے؟ مشرق سے اور مغرب، سمجھو چاروں طرف سے. کس لیے آئیں گے؟ یتعلمون، تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. کیوں؟ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے تم کو علم سکھلایا ہے. تمہاری علم کی محبت میں تم کو اپنا استاد نبی کا شاگرد سمجھ کر کے چاروں طرف سے دنیا کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. یتعلمون، آگے فَإِذَا جَاءُوكُمْ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب تمہارے پاس آئیں تو فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ان مہمانوں کے ساتھ خوب خیر کا معاملہ کرنا. وہ ہمارے مہمان ہیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، ان کے ساتھ خوب خیر اور برکت بھلائی کا معاملہ کرنا. آگے دوسری روایت کے الفاظ، سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ، اے میرے صحابیوں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا کے چاروں طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. اور کس لیے آئیں گے؟ یتعلمون العلم، علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب تمہارے سامنے آئے تو تم ذرا خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا. کیوں؟ کیا کہنا؟ مرحبا بکم بوصیت رسول اللہ، بڑی خوشی ہے آپ کے آنے پر، مرحبا، آئیے، اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے ہی وصیت کیا تھا تمہارے بارے میں کہ ہمارے پاس آؤ گے تم لوگ. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی وصیت کی تھی ہم تمہارے رہنے سہنے کھانے پینے کے جتنے بہترین سے بہترین انتظام کر سکتے ہو، اللہ کے رسول نے ہم کو پہلے ہی سے وصیت کر رکھا ہے. تیسرے الفاظ بڑے جاندار ہیں، وہ بھی ذرا سنیں. ہم حوالہ نہیں دیتے، یہ کتابوں کا ہے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیحہ میں تخریج بھی کی ہے. بہت سارے طرق مل جائیں گے. اور ہمارے شیخ الحدیث مولانا مبارک پوری میراث کے اندر بھی بہت سارے روایات، اور صاحب تحفہ نے تحفۃ الوحدی کے اندر بھی بہت سارے طرق جمع کیے ہیں. بہرحال تیسرے الفاظ کیا ہیں میرے بھائیوں؟ انہ اذا کان اذا رأى الشباب، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ یہ تھا، جب جوانوں کو آتے ہوئے دیکھتے کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہمارے پاس دنیا کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. بہت خوش ہوتے اور کہتے سنو امرنا آؤ، مرحبا، تمہارا آنا مبارک، ہم خوش نصیب ہیں ہمارے یہاں آئے. اور ذرا یاد رکھنا وَأُمِرْنَا، ہمارے نبی نے تو ہم کو پہلے ہی سے حکم دے رکھا تھا کہ ہم حدیثیں تم کو یاد کرائیں. وَنُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ، اور تمہارے لیے اپنی مجلسوں کو خوب کشادہ کریں. چوتھی روایت، سَيَأْتِيكُمْ نَاسٌ، آنے فرمایا اے میرے صحابی یاد رکھنا، سَيَأْتِيكُمْ نَاسٌ يَتَفَقَّهُونَ، تمہارے پاس
بہت سارے لوگ آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے. اس لیے وَأَحْسِنُوا تَعْلِيمَهُمْ، یہ بڑی ہماری اساتذہ کی، مدرسے کے ذمہ داروں کی بہت بڑی اللہ کے رسول نے ذمہ داری بیان کیا. کیا فرمایا؟ جب دین سیکھنے کے لیے آئے، دین سکھانا، وَأَحْسِنُوا تَعْلِيمَهُمْ، اور ان کے تعلیم کو اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کرنا، یعنی تعلیم اور تربیت. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس ہمارے شہر، کیا کہیں گے، شہر کہیں قصبہ کہیں گے، شیرور کو، ہاں شہر، چلو شہر شیرور کو یہاں کے لوگوں نے جو فراخ دلی سے جگہ دیا، تعمیر کی، اور بڑے خوش نصیب ہیں پورے علاقے کے طلبا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہیں اور دے دیتا، لیکن خوش نصیبی آپ لوگوں کی ہے، میرے بھائی آپ لوگوں کی ہے. یہ اللہ کی نعمت کہ یہاں سے اسلام کے سپاہی، علماء، خطبہ، حفاظ، قراء جو بھی نکل کے جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے پوری دنیا کو شیرور پہچانتی ہے. شاید شیرور کی شہرت کا سبب کیا بنا؟ مدرسہ نہ ہوتا تو شاید اتنا نام دنیا کے اندر اس کا روشن نہ ہوتا. اللہ اکبر. ابھی پچھلے دنوں ہمارے جامعہ سلفیہ کے ناظم وہ تھے، تو کہنے کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بھی شیرور ایک مرتبہ دیکھوں. دنیا کا سب سے بڑا سلفی ادارہ اس کا ناظم بیٹھا ہے ہندوستان کے اتنے بڑے شہر میں، اور تمنا اور خواہش کیا کر رہے ہیں؟ جامعہ شیرور دیکھنے کی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لے کے آئیں گے ان کو اگلے سفر میں. خوش ہیں آپ لوگ؟ چاہتے ہیں؟ لیکن مچھلی کھلانی پڑے گی، مچھلی کھلانی پڑے گی، لائے گے. اللہ اکبر. انشاءاللہ ضرور آئے گی. کہنے کا مطلب یہ کہ بڑی خوش نصیبی، اور ان کی کتنی قدر ہوتی تھی. بس دو مثالیں دوں گا. ان کو اللہ کے رسول کا مہمان سمجھنا، ان کے تعلیم کا، ان کے بہترین سے بہترین انتظام کرنا، انہیں ہم جتنی سہولتیں پہنچا سکتے ہوں اتنی سہولتیں پہنچانا. ان کا مقام کیا ہے؟ ہم دو واقعہ بتاتے ہیں بس. ایک تو سورۃ البقرہ کی آیت، سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ دو چیزیں ہیں جو کماتے، وہ بھی جو تمہاری کھیتی میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی. آگے کیا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اصحاب صفہ پہلا مدرسہ دنیا کا، اس امت کا. یہ تو بھی انگریزوں کے بعد سے مدرسے شروع ہوئے، ورنہ سارا مدرسہ کہاں رہتا تھا؟ مسجد کے اندر. اللہ اکبر. ذرا سنیں، یہ سب کے لیے باعث عبرت. حضرت برا ابن عازب صحابی کے نام یاد رکھ. حضرت برا ابن عازب حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ جتنے غریب لوگ آئے تھے تقریباً 70-75 کے قریب تھے جو وہاں بیٹھ کر کے دین سیکھتے تھے. کہاں؟ مسجد نبوی میں. اور ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، اسی کا نام کیا تھا؟ اصحاب صفہ. اور لوگ وہیں رہتے تھے. اس کے طالب علم کون ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے بڑا طالب علم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ اسی صفہ کے نکلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اللہ کہ برائے بن عازب کہتے ہیں کہ کسی کوئی حاصل تو تھا نہیں کھانے کا انتظام، تو نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان تھا ایسے مسجدوں میں میخیں گاڑ دی جاتی تھی، اور بعض لوگ ایسے رسی باندھتے تھے مسجد کے اندر. رسی مضبوط، کپڑا سکھانے والی رہتی، مضبوط بڑا تھا.
جتنے کھیتی والے لوگ تھے ان کو حکم دیا گیا تھا یہ بیچارے 70-75 آدمی ہر وقت یہیں رہتے ہیں، قرآن یاد کرنا، حدیث یاد کرنا، اور یہیں لکھنا پڑھنا، یہیں سونا، سب کچھ، بیچارے کہاں جائیں گے کھانے کے لیے؟ تو آپ لوگ اپنے کھجور کو لا کر کے یہیں ٹانگ دیا کریں تاکہ یہ اصحاب صفہ ضرورت کے وقت بھوک لگے تو وہیں سے توڑ توڑ کے کھائیں۔ ماشاءاللہ سب لوگ تو بڑے اچھے اچھے کھجور، چلو اللہ کے رسول کا حکم ہے عمل کرنا ہے تو اچھی طرح عمل کرو، خوب اچھے اچھے کھجور لاتے اور ایسے ٹانگ دیا جاتا، اس میں کھجور تمر بھی ہوتا، رطب بھی ہوتا، بسر بھی ہوتا، تینوں قسم کے کھجور رکھے رہتے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کبھی رسی اونچی ہو جاتی تو اصحاب صفہ ڈنڈا رکھے تھے، ڈنڈے سے مارتے، گر جاتا اٹھا کے کھاتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب نے سوچا اللہ اکبر، ان کے جو کھجور تھے کچھ تو اچھے، کچھ بیکار، کچھ میں کیڑے پڑے ہوئے، کچھ طرح سا نکمے، چلو بھوکے ہی لوگ ہیں کھا لیں گے سب دبا کے۔ اتنی ہی نیت کیا اس شخص نے، اتنا ہی ارادہ کیا اور لا کر کے ٹانگ گئے، نبی کو کچھ کہنا نہیں پڑا۔ وہ اصحاب صفہ جو کبھی 70 لوگوں نے ایک پیالے دودھ پر گزارا کیا، جیسے کہ ترمذی کی حدیث ہے، خود ابو ہریرہ کہتے 3 دن تک گزر جاتا تھا لیکن ایک لقمہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا کھانا، بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ تو ایک صاحب نے سوچا ارے بھوکے ہیں سب کھا ڈالیں گے کوئی بات نہیں، لا کر کے انہوں نے ٹانگ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے رسول کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور وہ غریب اصحاب صفہ کس کو کہتے بھائی ہم کو سڑا گلا کھلا رہے ہو؟ اللہ اتنا ہی کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ بھی برداشت نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم الارض، اے ایمان والو خبردار، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا کہ سڑا گلا ان کو تم کھلاؤ، ان کو حقیر سمجھتے ہو، انہیں معمولی تم سمجھتے ہو، معلوم نہیں یہ کون ہے؟ اپنا پاکیزہ مال جو کماتے اس سے کھلاؤ، اور زمین کی اچھی چیز ولا تیمموا الخبیث، یہ کھانا پوری کے لیے اور ردی کھجور نہیں گھسا دیا کرو اس میں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام و مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ اسی لیے یاد آئی جو باتیں اور بتا دیں، جب انگریز نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا، مدارس بند کر دیے، مولانا ابو اسحاق عارضی رحمت اللہ علیہ، ابو اسحاق عارضی، محمد ابراہیم عارضی رحمت اللہ علیہ، یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے تقریباً 1826 میں 86 میں تقریباً انہوں نے باقاعدہ ہاسٹل بنایا اور بچوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ وقت کے امام تھے، وقت کے امام، علم کا دریا سمندر، اللہ اکبر۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جب باورچی بتائے کہ آج توشہ ختم ہو گیا ہے، صبح ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو عشاء کی نماز پڑھاتے اور پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے چلے جاتے آرا ڈسٹرکٹ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہاں کھڑے رہتے، لانگ روٹ کی جب گاڑیاں آتی اور لوگ سامان اتارتے، کلی ڈھونڈتے، تو یہ ہمارا وقت کا امام اہل حدیث عالم جاتا، بھائی کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ۔ آدمی پوچھتا کتنا سامان اٹھاؤ گے؟ کہا جو بھی دے دیں گے سب اٹھائیں گے۔ کتنا پیسہ دو گے؟ جو بھی آپ دے دیں گے۔ لوگ سمجھتے اتنا شریف کلی آج تک ہم کو ملا نہیں تھا۔ سارا سامان اٹھاتے
اپنے سر پر رکھتے ہیں، آدمی کی مطلوبہ جگہ پر پہنچاتے ہیں، پیسہ ملا، پھر بھگ کر کے آئے دوسری ٹرین، فجر تک تقریباً یہی کلی کا کام کرتے تھے، کلی کا کام۔ فجر کی نماز میں آئے، جلدی کپڑا بدلے اور باورچی کو بلایا، کہا دیکھو، یہ نہیں کہتے کہ میں کہاں سے لایا ہوں، تم پریشان تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسول کے مہمانوں کے کھلانے کا انتظام کر دیا۔ اب وہ جاتا اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ کہاں سے کون لاتا ہے، یہ وقت کا ہے، کہاں جاتا ہے۔ ان سے جب لوگوں نے پوچھا، کہنے لگے یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا میں اپنے لیے بہت ہی باعث سے عزت شرف سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دہلی رحمانیہ کے شیخ محتمم جو تھے، محتمم کہتے ہیں، ناظم کہتے ہیں، ناظم، اللہ اکبر، جنہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کیا تھا، جب ڈائننگ روم سے، ڈائننگ روم کہتے ہیں نا، ڈائننگ روم کیا کہتے ہیں، کھانا متا، ہاں کیا کہتے ہیں، متا، ڈائننگ روم، چل دونوں میں کوئی بات نہیں۔ جب طلبا کھا کر کے چلے جاتے تھے اپنے اپنے روم میں، تو باورچی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کئی مرتبہ دیکھا ناظم صاحب چپکے سے آ کر کے طلبا جس دسترخوان پر کھائے رہے تھے ان کا جھوٹا جلدی جلدی کھاتے کہ کوئی دیکھ نہ پائے، کوئی دیکھ نہ پائے کہ ہم جھوٹا کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم نے دیکھا کہ سالن بچا ہے، روٹی کے ٹکڑے چھوڑے ہیں، ناظم صاحب جبکہ دلی کا سب سے بڑا مالدار آدمی یہ تھا، سب سے بڑا مالدار، اکیلے مدرسہ بنایا، سارے مدرسین کی تنخواہ اپنے سے دیتا رہا، اور یہی ایک واحد مدرسہ تھا جو 1921 سے لے کر کے 1947 تک کسی نے ایک پیسہ چندہ نہیں دیا تھا، اکیلے اپنے خرچے پر چلا، اتنا بڑا مالدار آدمی دلی کا۔ اللہ اکبر، باورچی دیکھتا کہ جلدی جلدی جھوٹا کھا رہے ہیں، اگر کہیں ہڈی پھینک دیا ہے کسی طالب نے اور ہڈی میں کچھ گوشت یا گودا رہ گیا ہے، باورچی کہتا ہے میں نے کئی بار دیکھا اس جھوٹی ہڈی کو چوس رہے ہیں، گوشت نوچ رہے ہیں تاکہ صاف ہو جائے۔ کہتے ہمیں ڈر تھا کہ ڈانٹ دیں گے، اس لیے میں دیکھا ناظم صاحب جھوٹا کھا رہے تھے، میں باہر جا کے چھپ جاتا کہ یہ نکل جائیں گے، تب جا کر کے پلیٹ اکٹھا کروں گا۔ کہا 12 میں نے ایسے دیکھا، اور یہ چیز ناظم صاحب کے گھر والوں کو پتہ چل گئی، مدرسین کو معلوم پڑ گیا، صدر المدرسین مولانا نذیر احمد املی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کو پتہ چل گیا کہ ناظم صاحب تو یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی لوگوں نے توہین سمجھی کہ ہمارا ناظم اس طرح سے، چپکے سے لوگوں نے بلایا اور کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن میں اس لیے کھاتا ہوں، ہم کو عالم بننا تھا، ہم تو عالم بن نہیں سکے، ماں باپ نے پڑھایا نہیں، اب میں نے مدرسہ قائم کیا ہے اتنے عالم بنانے کے لیے، تو یہ سب طلبہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کا جھوٹا کھانا میں اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں۔ ہم اپنے گھر کے بچوں کا جھوٹا نہیں کھاتے، ہم ان اللہ کے رسول کے مہمانوں کا جھوٹا کھاتے ہیں جو باعث عزت ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، ان کی عزت بہت ہی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز پر ہم آتے ہیں تاکہ وقت ختم ہونے کے پہلے ہم بات اپنی پوری کریں۔ 2 چیزیں ہو گئی، ہمیں ذمہ دار جو ہیں ان کے ذہن میں علم کی، علماء کی، طلباء کی عزت، احترام، ان کی خدمت کا جذبہ رکھنا، اور یہ باعث اجر و ثواب ہے۔
اور ہر ایک یہی سوچ لے کہ ہم نہیں پڑھے تو لیکن کم سے کم پڑھنے والوں کی ہم مدد کریں. بلکہ ہم کو حدیث یاد آئی, اگر کوئی حرف تو نہیں ہے, کوئی حرف تو نہیں ہے, ایک حدیث سنا دے تب پتا چلتا ہے کتنا. ترمذی کی حدیث آپ حضرات نے پڑھی ہوگی کہ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا, الدنیا کلھا, یہاں بیوی کا مسئلہ نہیں یار, الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا, دنیا کی ہر چیز ملعونہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اے مبعدۃ عن ذکر اللہ عن اللہ, دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی, نہیں دور کرنے والی. انما اموالکم واولادکم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, الدنیا کلھا ملعونہ, پوری دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل, اللہ کی رحمتوں سے محروم کرنے والی. 4 چیزیں ہیں دنیا میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں. نمبر 1 ذکر اللہ, نمبر 1 ذکر اللہ. اللہ کا ذکر ایک بہترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اے لوگوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, یصلی علیکم وملائکتہ, فرشتے بھی, اللہ بھی, فرشتے بھی اپنا صلاۃ یعنی اپنی رحمتیں دعائیں نازل کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور اور فاذکرونی اذکرکم تو ہے. تو پہلی چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. نمبر 2 وما والا, ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو. نمبر 3 عالم, اور نمبر 4 اور متعلم. عالم ربانی یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کو اللہ کے قریب. کسی ایسے عالم کے پاس آئیں گے تو بزنس کی بات آپ سے نہیں کرے گا, سیاست کی بات نہیں کرے گا, وہ تو وہی بات کرے گا جو آپ کے کام کی ہو, آپ اسی نیکی کا حکم دے گا. او متعلم, چوتھی چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی وہ کیا ہے؟ متعلم. کیوں؟ متعلم کا خیال رکھنا یہی ہے, اور ان کے کام آنا, ان کی فکر کرنا, یہی وہ عمل ہے 4 عملوں میں سے جو اللہ کے قریب کرنا ہے. اور اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی اور بہقی شعب الایمان کی کہ 2 بھائی تھے. ایک بھائی اپنے کاروبار میں لگا رہتا, دوسرا بھائی اللہ رسول کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا. ایک بھائی جو اپنے کاروبار میں رہتا اپنا بھی کاروبار دیکھتا, بھائی کا بھی کاروبار دیکھتا. لیکن ایک دن اس کو بڑا غصہ آیا, اللہ رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس اس کا کوئی کام دھندا نہیں, بس آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور رات میں تو جا کے کھاتا پیتا سو جاتا ہے, میں کب تک اس کا کاروبار اس کے دیکھتا رہوں گا, کب تک میں اس کا کام کرتا رہوں گا. اس کے جانور کو پانی پلانا, کھیت میں کام کروانا, اونٹ کی دیکھ بھال کرنا, گھر میں سامان لا کر کے دینا, یہ اب بیٹھا رہتا ہے, میں کب تک کرتا رہوں گا. اب یہاں سے بھگائیں اس کو, گھر جائے اپنا کاروبار دیکھے, میں اس کا کاروبار نہیں دیکھتا. اللہ نے ایک ہی جملہ فرمایا, میاں اس کو چھوڑ دو, پڑھنے دو, لعلک ترزق بھی,
تمہیں کیا پتا کہ یہ بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہا ہے اور تم اس کے ذرا کاروبار کو دیکھ لیتے ہو، تم کو پتا نہیں اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے رزق کا انتظام کر رکھا ہے. دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کر دے. آخری چیز جو بڑی اہم ہے اور بات اس لمبی بھی ہے لیکن ہم اس کو اختصاراً پیش کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ یاد رکھیں گے. سب سے بڑی چیز کی ہے پڑھیں گے، عالم بنیں گے، پھر آپ کا شمار علماء میں ہوگا. ماشاءاللہ جیسے ہمارے مشائخ یہاں وہاں سب بھرے ہیں الحمدللہ. علماء کی ضرورت کیا ہے؟ علماء ربانی. علماء کی کمی تو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروایا ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان. اے لوگوں، میں اپنے بعد تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ کون ہوگا؟ علیم اللسان ہوگا لیکن منافق ہوگا. ہوگا زبان کا بڑا تیز، بڑی معلومات، ہو سکتا ہے تقریر بھی خوب اچھی کر لیتا ہو لیکن ہوگا وہ منافق. کیا مطلب ہے؟ علماء حق علماء ربانی میں سے نہیں ہوگا، علماء سو میں سے ہوگا. اور آپ حضرات جانتے ہیں اللہ رسول پر میں علماء ہی ہوں گے جو دعات الى ابواب جہنم ہوں گے. تو میری عزیز طلبہ، علماء کس کو کہتے ہیں؟ علماء حق علماء ربانی کے کس کو کہتے ہیں؟ کیا پہچان ہے ان کی؟ علامات، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات کیا ہیں؟ ہم بڑے اختصار کے ساتھ، باتیں تو بہت ہیں، صرف 10 چیزیں ہم بتاتے ہیں. سنیں گے آپ لوگ؟ ہاں، نوٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن موبائل میں ریکارڈ کر ہے. ہم نے ابھی زیادہ قرآنی آیات سے اکٹھا کیا ہے اور بہت ضروری ہے. اور میں تو کہوں گا اگر شیخ کوئی مہربانی کرے تھوڑا سا کچھ ہم سے اور لے لے. اور آپ کا سالانہ پرچہ جو شائع ہوتا ہے انجمن کا، ہے کوئی ہمت والا کہ نہیں شائع ہوتا؟ طلبہ کو ہوتا ہے، کوئی اپنی طرف سے شائع کر دے کہ تیار ہو چکا ہے؟ نہیں ہو رہا. وہ پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ پیسے کی کمی ہے. چلو کتنا خرچہ آتا ہے میں دوں گا، ٹھیک ہے نا. طلبہ کو نہیں محروم کیا جائے، طلبہ ضرور شفائی. چلو، علماء ربانی علماء حق کا سب سے پہلا کام یا پہلی علامت، پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ خشیت الہی. خشیت الہی. نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث بڑی اہم ہے. آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. آگے انما یخشى اللہ من عبادہ علماء. اللہ کے رسول نے کتنی بات صاف کر دی. 3 باتیں علماء کے متعلق بیان کی. نمبر 1، انما العلم بالتعلم. علم وہی درست ہوگا، صحیح ہوگا جو استاد سے سیکھنے کے بعد حاصل کیا جائے. اپنے سے پڑھنے سے کام نہیں چلتا میرے بھائی. آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کس سے پڑھ لیں گے؟ انٹرنیٹ سے پڑھیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے. اس لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ انما العلم بالتعلم. علم وہی فائدے مند ہوگا، وہی درست ہوگا